ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے خصوصی اپڈیٹ سنیے۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں دہائیوں سے کشمیری خواتین کو بھارتی شفاق فوجیوں کے ہاتھوں آبروریزی کے حوالے سے دہشت اور صدمات کی نہ ختم ہونے والی آزمائش کا سامنا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں تعینات بھارتی شفاق کشمیری خواتین کی آبروریزی کو ایک جنگی حربے کے طور پر استعمال کر رہی ہیں، جس کا ثبوت یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں 1989 سے لے کر اب تک 11,000 سے زائد خواتین کو بھارتی فوجیوں نے زیادتی اور آبروریزی کا نشانہ بنایا ہے۔ بھارتی فوجی آزادی کی جدوجہد میں اہم کردار ادا کرنے پر کشمیری خواتین کو اپنی بربریت اور جنسی ہراسانی کا مسلسل نشانہ بناتے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں جنسی تشدد کو بطور ہتھیار استعمال کرنے والے بھارتی فوجیوں کو اقوام متحدہ اور دیگر انسانی حقوقی تنظیموں نے اپنی دستاویزات میں درج کر رکھا ہے۔ کنن پوش پورہ کپواڑہ میں 6 سالہ بچی سے لے کر 85 سالہ خواتین کی آبروریزی، شوپیاں کی معصوم آسیہ اور نیلوفر کی اجتماعی آبروریزی اور بعد ازاں ان کا دوہرا قتل، کٹوا کی 8 سالہ آصفہ کی ہندو دہشت گردوں کے ہاتھوں 4 روز تک مندر میں اجتماعی آبروریزی اور پھر پتھروں سے اس کا سر کچل کر شہید کرنے کے علاوہ مقبوضہ کشمیر کے دوسرے دیہات میں بڑے پیمانے پر اجتماعی آبروریزی میں بھارتی فوجیوں کے منظم استعمال کے بہت سے ثبوتوں میں سے چند ایک ہیں۔ دنیا کو کشمیری خواتین کو درپیش بھارتی مظالم کا نوٹس ان کے خاتمے میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ شوپیاں میں معروف مذہبی رہنما سرجان برکاتی کو ایک بار پھر گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کی سنگین صورتحال پر دنیا کی خاموشی ٹوٹ رہی ہے۔ اپڈیٹ ختم ہوا۔ صنف نازک یعنی خواتین کسی بھی معاشرے کا حساس ترین طبقہ ہوتا ہے۔ خواتین معاشرے کو پروان چڑھانے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ دشمن آزادی کی تحریکوں کو کچلنے کے لیے اسی لیے اس اہم طبقے کو ہمیشہ نشانے پر رکھتا ہے۔ جموں کشمیر میں خواتین قابض ہندی فوج کے براہ راست مظالم کے نتیجے میں شہید، بیوہ، نیم بیوہ ہونے کے ساتھ ساتھ لاپتہ افراد کی ماؤں کی حیثیت سے بہت سے دکھ جھیل رہی ہیں، اور ان دکھوں میں سب سے بڑا آبرو کے آبگینوں سے محرومی بھی ہے۔ بھارت جسے ایک جنگی حربے کے طور پر استعمال میں لا رہا ہے۔ اس حوالے سے حریت رہنما سید یوسف نسیم کہتے ہیں، یہ ایک اسٹریٹجی کے طور پر استعمال ہو رہا ہے، ویپن آف وار کے طور پر، تاکہ کشمیریوں کی جو ہمت ہے، حوصلے جو ہیں وہ پست ہو جائیں۔ تحریک کو کچلنے کے لیے جہاں اور کئی حربے استعمال کیے، کہ سب سے بڑا حربہ جو کشمیر کے اندر استعمال ہو رہا ہے یا اب تک ہوا ہے، وہ خواتین کے ساتھ 10,000 سے زائد خواتین کے ساتھ اجتماعی زیادتی کی جو رپورٹس درج ہوئی ہیں۔ اس سے کئی گنا لوگ ایسے ہیں جنہوں نے یہ رپورٹس شرم کے مارے درج نہیں کی، یا دور دراز جو آپ کے بارڈر ایریاز ہیں، جو سیز فائر لائن کے قریب کے علاقے ہیں، ان میں ان سے زیادہ کئی ہزاروں کی تعداد میں اس قسم کے کیسز ہوئے۔ اس کا مقصد بنیادی ہندوستانی قابض افواج کا یہ ہے کہ لوگوں کی جو ہمت ہے، لوگوں کے اندر جو ایک ول ہے آزادی کی، اس ول کو کیسے کمزور کیا جائے۔ اور سب سے اہم چیز ان کو یہی نظر آئی کہ خواتین، جن کا ایک بہت بڑا رول ہے تحریک آزادی کشمیر میں، اس جدوجہد کو کرش کرنے کے لیے، کچلنے کے لیے جو ہندوستان ہے وہ اس قسم کے حربے استعمال کر رہا ہے۔ خواتین سے بدسلوکی دشمن کے ترکش کا آخری تیر ہوتا ہے جو بھارت استعمال کر چکا۔ اب اسے اس کے عوض کشمیری عوام کی نفرت کا سامنا کرنا پڑے گا، جو بالآخر آزادی پر منتج ہوگی۔